اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، ایمان نہیں لائے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو، وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو قالوا انما نحن مصلحون، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، سنو وہی فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا تھا، مومن اور متقی کی صفات بیان فرمائی تھی، اور یہاں سے آگے 15 آیات میں مزید 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 کافروں کا، اور نمبر 2 منافقین کا۔ ان کے حالات کا ذکر ہے، ان کی علامات اور باتوں کا ذکر ہے۔ کافر تو اسے کہتے ہیں جو دین کی ایمانیات میں سے سب ایمانیات کا یا 1-2 ایمانیات کا انکار کرے، وہ کافر ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی آدمی خدا نخواستہ اللہ کے وجود کا قائل نہ ہو، یا اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو نبی نہ مانتا ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان نہ رکھتا ہو، آخرت پر اس کا ایمان نہ ہو، تقدیر کو نہ مانتا ہو، جنت جہنم کو برحق نہ مانتا ہو، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہ مانتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر نہ مانتا ہو، جتنے بھی دین اسلام کے فرائض ہیں وہ ان کو تسلیم نہ کرے، یا ارکان کو تسلیم نہ کرے، یا ہر وہ چیز جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یقینی ثبوت پہنچتا ہو کہ آپ یہ چیز لے کر تشریف لائے ہیں اللہ کی طرف سے، تو ایسا آدمی کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے بہت سے لوگ دین کی دعوت کی وجہ سے، اپنی توجہ اور کوشش کی وجہ سے ایمان قبول کر لیتے ہیں، ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ وہ بہت ضدی ہوتے ہیں، جن کے تکبر و غرور بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں کھڑے ہیں بالکل ٹھیک کھڑے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہمارے نظریات اور خیالات بالکل درست ہیں، مزید ہمیں سوچنے کی، خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو مصلحین کی یعنی انبیاء علیہ السلام کی، علماء کی توہین کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، یا برے ماحول میں رہتے ہیں، کافرانہ ماحول میں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ آیت نمبر 6 میں ایسے ہی لوگوں کا بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، انہوں نے خود طے کر لیا۔ یہ ان کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ آئندہ چل کر ایمان نہیں لائیں گے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ تھے، یہ لوگ تھے، اور کچھ لوگ بعد میں ایمان لے بھی آئے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے۔
اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضدی ہوتے ہیں، ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر انہیں ان کے تمام سوالات اور اعتراضات کے پورے جواب دے دیے جائیں تب بھی وہ بات تسلیم نہیں کرتے، حتیٰ کہ نبی کی بات سے بھی اثر نہیں لیتے، اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ حالانکہ نبی کے سمجھانے کا انداز 100% درست ہوتا ہے، ان کے الفاظ درست ہوتے ہیں، دل میں ان کے خلوص ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے جن کے مقدر میں ہدایت نہ ہو، جو بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، کہ اگر ان لوگوں کے سامنے ساری نشانیاں آ جائیں سمجھانے والی، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کا عذاب نہیں دیکھیں گے۔ ایک اور آیت میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اگر ان پر ہم فرشتے اتار دیں اور فرشتے آ کر بتائیں کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی ذات موجود ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، جنت جہنم برحق ہے، قیامت آئے گی، اور مردے زندہ ہو کر قبر کے حالات ان سے بیان کریں، قبر کا عذاب برحق ہے اور مرنے کے بعد حساب ہوتا ہے، اور تمام نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو مصلحین کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ وہ مایوس نہ ہوں، بلکہ وہ سمجھ جائیں کہ ان کے مقدر میں ہدایت اور ایمان نہیں ہے، یہ خود ایمان نہیں لانا چاہتے، وہ صرف ان کے لیے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کانوں پر مہر لگا دی۔ مہر لگانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر جو حق قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد تھی وہ انہوں نے ختم کر دی ہے۔ گناہوں نے ان کے باطن کو، ان کے دل کو اتنا گھیر لیا ہے، اب اس میں ہدایت نہیں آ سکتی۔ جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ زہر ہے، اس نے ختم ہی ہونا ہے۔ ایک آدمی کے گردے اور اس کا دل اور اس کا جگر بالکل ختم ہو چکا ہو، ظاہر ہے کہ وہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ آدمی اچھے ماحول میں رہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، توبہ طائب ہو، تاکہ دلوں کے یہ میل کچیل اور گند ختم ہو اور آدمی ہدایت کی طرف آ سکے۔ پھر فرمایا ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت کافروں کے بارے میں تھی، 2 آیات، یہ 6 اور 7۔ پھر اس کے بعد اگلی جو 13 آیات ہیں ان میں منافقین کا ذکر ہے۔ منافق اسے کہا جاتا ہے کہ جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرے گا، مسلمان ہوں، مومن ہوں، میرا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، قیامت پر، فرشتوں پر، جنت جہنم پر ایمان ہے، لیکن دل میں وہ ان چیزوں پر یقین نہ رکھتا ہو، تو اسے منافق کہا جاتا ہے۔ پھر احادیث و قرآن کریم میں منافق کا لفظ 2 قسم کے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، ایک تو منافق ہوتا ہے عقیدے کا، جس کی میں نے تشریح کی ہے کہ جس کا عقیدہ درست نہ ہو، زبان سے کہتا ہو کہ میرا ایمان ہے، میں یقین ہے ان چیزوں پر، لیکن وہ دل سے سچا نہ جانتا ہو ان کو، تو یہ عقیدے کا منافق ہے اور یہ کافر ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ دوسرا ہوتا ہے عملی منافق۔ عملی منافق وہ ہوتا ہے جو عقیدے کا منافق تو نہیں ہوتا، دل سے ایمانیات کو صحیح تسلیم کرتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے، لیکن کافروں منافقوں والے کام کرتا ہے، اور یہ نفاق کی قسم عام ہے، لوگوں میں پائی جاتی ہے آج کل بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، عملی منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ خیانت کرتا ہے۔ پھر فرمایا، وان صلی وصام وزعم انہ مسلم، اگرچہ ایسا آدمی نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، خود کو مسلمان سمجھتا ہو، پھر بھی اس کی یہ کام منافقوں والے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں فکر مند کرنے والی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے۔ قرآن کریم کی ہر آیت اور ہر حدیث پڑھنے سننے کے بعد یہی فکر ہونی چاہیے کہ اس میں میرے لیے سبق کیا ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ نہیں کہ یہ آیت مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی، یہ مدینہ کے منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تو تھی، لیکن میرے لیے سبق کیا ہے۔ ہر آدمی یہ سوچے، پھر آدمی کو ایسے سوچنے سے ہدایت کی توفیق ملتی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ لوگ بعض وہ جو کہتے ہیں ایمان لے آئے، اس سے معلوم ہوا کہ صرف آمنا کہنے سے بندہ مومن نہیں ہوتا، جب تک دل سے تصدیق نہ کرے اور اپنا عمل ایمان کے تقاضوں کے مطابق نہ کرے۔ پھر آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہم ایمان لے آئے اور مسلمانوں سے فائدہ پہنچتا رہے گا ہمیں، اور شاید اللہ بھی ہماری بات پر اعتماد کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، ان کا انجام برا ہوگا۔
ان کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری سے مراد وہی نفاق کی بیماری ہے، شک کی بیماری، اللہ کی بیماری کو بڑھائیں گے، یعنی جیسے جیسے اسلام اور ایمان پھیلے گا، مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی تو یہ پریشان مزید ہوں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 میں یہ فرمایا کہ جب ان سے کہا رہا تھا کہ تم فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ منافقین کا فساد یہ تھا کہ وہ چغلیاں کھاتے تھے، مسلمانوں کا راز فاش کرتے تھے اور اسلام اور ایمان کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں شک کا اظہار کرتے تھے، ان میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، وہ اعتراضات کرتے تھے، لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے وہ اعتراضات کہ جی اسلام کی جو فلاں چیز کو میرا دل تو نہیں مانتا، میں سچا نہیں سمجھتا اسے، تو یہ فساد پھیلاتے تھے۔ تو ان سے کہا کہ تم فساد نہ پھیلاؤ، تو انہوں نے کہا نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پہلے کی طرح جو شرکیہ مذہب تھا یا اسی طرح جو یہودی مذہب ہے لوگ اسی پہ قائم رہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، فساد نہیں پھیلا رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ لوگ فسادی ہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ اس سے بات سمجھ رہی ہے کہ کوئی فسادی خود کو فسادی نہیں مانتا، ہر آدمی اپنے قول و فعل اور اعمال کو دیکھے، اگر اس کے عمل سے اس کی بات سے فساد پھیل رہا ہے تو وہ فسادی ہے، اسے وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً ایک آدمی چغلی کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ الزام تراشی کرتا ہے، دل دکھانے کی بات کرتا ہے، کسی کا حق تلفی کرتا ہے اور کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے، کسی کا پیسہ لے کر ادھار واپس نہیں دیتا یا اس کے ذمہ جو حق کسی کا واجب ہے وہ ادا نہیں کرتا، تو اس کے یہ اعمال فساد پھیلانے والے ہیں۔ وہ خود کو تسلیم فسادی کرے یا نہ کرے تو اس کے یہ اعمال فساد پھیلانے والے ہیں، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے مکمل فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔